بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث سبق نمبر 32 مقتدیوں کو ہدایت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، امام پر سبقت نہ کرو بلکہ اس کی اتباع اور پیروی کرو۔ جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، اور جب وہ وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کے تمام ارکان اور اجزاء میں مقتدیوں کو امام کے پیچھے رہنا چاہیے، کسی چیز میں بھی اس پر سبقت نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ امام سے پہلے کوئی بھی نماز کے جو ارکان ہے وہ نہیں کرنے چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع یا سجدے سے سر اٹھاتا ہے اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس سے ایسا کراتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع یا سجدے سے سر اٹھاتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے کہیں اس کا سر گدھے کی طرح نہ کر دیا جائے۔ اعاذنا اللہ من ذالک۔ حضرت علی اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے آئے اور امام کسی حال میں ہو، اور امام کسی بھی حال میں ہو، یعنی قیام یا رکوع یا سجدہ وغیرہ میں ہو، تو آنے والے کو چاہیے کہ جو امام کر رہا ہو وہی وہ بھی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کو آؤ اور ہم سجدے میں ہوں تو تم سجدے میں شریک ہو جاؤ اور اس کو کچھ شمار نہ کرو، اور جس نے امام کے ساتھ رکوع پا لیا اس نے نماز یعنی نماز کی وہ رکعت پا لی۔ مطلب یہ ہے کہ مقتدی اگر امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائے تو رکعت کی شرکت کے قائم مقام ہے، یعنی کہ وہ رکعت جو ہے وہ سمجھ لیا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا۔ اور اگر صرف سجدے میں شرکت ہو سکے تو اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سجدے کا بھی پورا ثواب یقیناً عطا فرمائیں گے، لیکن یہ سجدہ رکعت کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت نماز۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ سے تکبیر تحریمہ سے نماز شروع فرماتے تھے اور قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے، اور جب آپ رکوع میں جاتے تو سر مبارک کو نہ تو اوپر کی جانب اٹھاتے اور نہ نیچے کی جانب جھکاتے بلکہ درمیانی حالت میں رکھتے تھے، یعنی کہ بالکل کمر کے متواتر، اور جب رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تو سجدے میں اس وقت تک نہ جاتے جب تک کہ سیدھے کھڑے نہ ہو جائے، اور جب سجدے سے سر مبارک اٹھاتے تو جب تک بالکل سیدھے نہ بیٹھ جائے دوسرا سجدہ نہیں فرماتے، اور ہر 2 رکعت پر اتحیات پڑھتے تھے۔ اس وقت اپنے بائیں پاؤں کو نیچے بچھا لیتے اور اپنے داہنے پاؤں کو کھڑا کر لیتے، یعنی کہ شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فرماتے۔ عقبۃ الشیطان، اور اس بات سے بھی منع فرماتے کہ آدمی سجدے میں اپنی بازو یعنی کلائیاں کوہنیوں تک زمین پر رکھے، جس طرح درندے اپنی کلائیاں زمین پر بچھا کر بیٹھتے ہیں، اور آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز کو ختم فرماتے تھے۔ نماز عبادت بلکہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اس لیے اس کے قیام، قعود، رکوع، سجود کی وہ شکلیں مقرر کی گئی ہیں جو عبادت اور بندگی کی بہترین اور مکمل ترین تصویر ہیں، اور ان نامناسب شکلوں سے خصوصیت کے ساتھ منع فرمایا گیا جن میں تکبر یا بے پرواہی یا بد منظری کی شان ہو یا کسی بد فطرت مخلوق کی حیت سے مشابہت ہو۔
اس اصول کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ سجدے میں آدمی کلائیاں زمین پر اس طرح بچھا دے جس طرح کتے اور بھیڑیے وغیرہ درندے بچھا کر بیٹھتے ہیں، اور اسی اصول کے تحت آپ نے اس طرح بیٹھنے سے بھی منع فرمایا کہ جس کو اس حدیث میں عقبۃ الشیطان اور ایک حدیث دوسری حدیث میں اقعل الکلب فرمایا گیا ہے۔ فقہا نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ اس سے مراد دونوں پاؤں پنجوں کے بل کھڑے کر کے ان کی ایڑیوں پر بیٹھنا ہے، اور چونکہ اس طریقے میں کچھ تکبر اور جلد بازی کی شان ہے، اور اس شکل میں صرف گھٹنے اور پنجے ہی زمین سے لگتے ہیں، نیز کتے بھیڑیے وغیرہ درندے بھی اس طرح ایڑیوں پر بیٹھتے ہیں، تو اس لیے نماز میں اس طرح بیٹھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ واضح رہے کہ یہ ممانعت صرف اس صورت میں ہے جب بغیر کسی مجبوری کے آدمی ایسا کرے۔ اگر بالفرض کسی کو کوئی خاص مجبوری ہو تو وہ معذور ہے، اور اس طرح بیٹھنا اس کے حق میں بلا کراہت جائز ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے ان کے پاؤں میں کچھ تکلیف رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بطری کے مسنون نہیں بیٹھ سکتے تھے، اس لیے کبھی کبھی اس طرح بھی بیٹھ جاتے تھے۔ بہرحال اگر کوئی معذور ہو تو وہ اس طرح بیٹھ بھی سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں اور بلا عذر نماز میں اس طرح بیٹھنے کی ممانعت ہے۔ تو یا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائی، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہم نے آج احادیث مبارکہ سے دین کا جو علم حاصل کیا ہے اس کو بھی صحیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔